السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کا بڑا دکھ بھرا بلکہ میسیجز آئے ہیں جو مجھے فارورڈ ہوئے ہیں۔ ان کی جوان بیٹی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور آف کورس وہ بہت غمگین تھی، اور شادی شدہ بچی 3 سال شادی کو ہوئے تھے، اور ڈیلیوری کے دوران انتقال ہو گیا، اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے برزخ کی سیریز میں ایصال ثواب سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، اور ایک باٹم لائن ایک جو بتائی ہے میں نے، ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو پلو سے باندھنے، کوئی بھی کام جو نیک کام کے زمرے میں داخل ہوتا ہے اسے ایصال کیا جا سکتا ہے، سمپل ایز دیٹ۔ بہترین طریقہ یہ ہے کوئی صدقہ جاریہ کر دیں، کوئی ایسا نیک کام جو چلتا رہے، اور جب تک چلتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، تو صدقہ جاریہ میں سے کوئی کام کرتے ہیں۔ استطاعت کے لحاظ سے جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں، نیک کام، ہر نیک کام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، اس پر بھی میں درس دے چکا ہوں کہ جو عورت ڈیلیوری کے دوران یا ڈیلیوری میں یا ڈیلیوری کے فوراً بعد زچگی کے دنوں میں انتقال کرتی ہے، اس کو ڈیلیوری سے ہی جوڑا جاتا ہے، وہ شہید حکمی کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے شہداء میں اٹھائے گا۔ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ نے چاہا تو اللہ اسے شفاعت کا حق بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے آئی نو غم ہے، تکلیف ہے، اس غم کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئی اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی، ہماری تھی نہیں۔ جتنے بھی دن رکھا اللہ نے ہمارے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے، رحم ہے۔ وی ڈونٹ کنٹرول آؤٹ کمس، یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کرتے، کنٹرول کرنے والی ذات اللہ کی، اور جب ایک کام ہو جائے تو پھر اس پہ ہم واویلا بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس حق نہیں ہے نا کوئی واویلے کرنے کا۔ تو یاد رکھیں، صبر کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے اور اسے بھی اچھا رکھے۔ اور جہاں تک اس کے شوہر نے شادی کر لی، تو اس میں آپ کیوں غمگین ہو رہی ہیں؟ اسے دین نے حق دیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کی شادی کرا دی اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم سے۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ یعنی اس رسم کو ختم کیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو زندگی ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا وہ مر نہیں گیا، وہ اس دنیا سے الگ ہو گیا ہے، اب وہ عالم برزخ میں ہے، اور عالم برزخ والوں کو یہاں کوئی دکھ نہیں ہوتا ان کے پیچھے ان کے شوہر نے اگر دوسری شادی کر دی، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے اس کو۔ اب یہ بھی ہے کہ اسے کتنا غم ہوا ہوگا، اسے کتنا دکھ ہوا ہوگا، میں ابھی اس دنیا سے رخصت ہوئی، میرے شوہر نے پیچھے شادی کر لی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضور شادی نہ فرماتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت زینب بنت خزیمہ کے انتقال کے بعد ایک اور شادی بھی نہ فرماتے کہ بھئی میری اس بیوی کو تکلیف ہوگی میری شادی کرنے سے؟ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ دکھ ہوتا ہوگا، اتنی دھوم دھام سے شادی کر لی، شادی کیوں کر رہی؟ ابھی تو میری بچی کو دفن ہوئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ اسلام کے یہ کانسیپٹس نہیں ہیں، یہ ہم نے خود بنا لیے ہیں، ہندوؤں سے لے لیے ہیں، کہیں سے لے لیے، ہمارے خود جذباتی کانسیپٹس ہیں۔ یہ اسلام کا ان کانسیپٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ نے حق دیا ہے، اسے شادی کی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا۔ اتنی دھوم دھام سے کیوں شادی کی؟ بھئی اس کی شادی ہے، اس نے کر لی جس کی استطاعت تھی اس لحاظ سے۔ تو یہ سارے معاملے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، یعنی خود ایسے ہم نے اپنے لیے اصول بنا لیے ہیں جو دین کے بھی خلاف ہیں، لیکن ہم اپنے جذبات اور احساسات کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں بجائے اس کے کہ دین جس چیز کو ویلیو دیتا ہے۔
تو آپ کے وہاں پہ عالم برزخ میں بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی یا اس کے شوہر کے شادی کر لینے سے، نہ اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے؟ بے عالم برزخ والوں کا کرائیٹیریا ہی مختلف ہے. وہ پتہ ہے کب اداس ہوتے ہیں؟ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہاں گناہ کیے ہیں، اور شادی کرنا گناہ کا کام نہیں ہے. اور وہ خوش تب ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، اللہ راضی ہوگا. اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ پیچھے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ پیچھے غلط کام کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے صحیح راستہ دکھا دے. ہم نے تو یہاں آ کے حق سچ جان لیا، ہم نے تو وہ دیکھ لیا جو سنتے تھے، اس نے ابھی دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے، یا اکثروں نے تو سنا بھی نہیں ہے، خبر ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سوچنے کے زاویوں کو بدلیں کہ جذباتیت سے باہر آئیں. مسلمان ہیں تو اسلام کو سمجھیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، پیغام کو سمجھیں. آج وہ ایک آدمی جس کی میں نے ویڈیو دیکھی، اسپتال میں لوگوں سے کھڑا چلا چلا کے کہہ رہا تھا روتے کیوں ہو، ہمارے تو بچے شہید ہوئے ہیں، شہیدوں کے ماتم نہیں ہوتے، تمہارے بچے تو سرخرو ہو گئے، تم رو رہے ہو. تو کسی نے پوچھا تمہارا بھی کوئی سرخرو ہوا ہے؟ کہتے 2 آج ہی کے دن، ایک 3.5 سال کا اور ایک جوان، 2 بیٹے میں نے ابھی سرخرو کیے ہیں اپنے. ایسے جذبے ہیں لوگوں کے. کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی، اس کے پاس واپس چلی گئی، اور اللہ نے انہیں کامیاب کر کے اپنے پاس بلایا. یہ رونے کے مقام تو نہیں ہے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے. دیکھو صبر کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اسے اپنے بچوں سے محبت نہیں ہوگی؟ ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی، اور ہے اور ہوتی ہے، نیچرل بات ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آتی ہے ہر محبت پہ. یہی معنی ہے اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر بات پہ غالب ہے. یعنی انہوں نے جو تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے وہ تمہارے ہر محبت سے اوپر اس فیصلہ ہو، وہ فیصلہ ہوگا تمہارے لیے. پھر تم کوئی چون چرا نہیں کرو گے، پھر تم کوئی میم میخ نہیں نکالو گے، اگر مگر نہیں کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو گے. تو مطلب آپ کو میں نے سمجھتا ہوں، لیکن ساتھ آپ کو صحیح بات بتانا بھی میرا کام ہے، تاکہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس نازک موقع کے اوپر کوئی غلط اقدام یا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں. اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو گزر گئے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.